اب آ رہی اور سارے دوست بڑے شارٹ نوٹس پہ کل سب کو ریکویسٹ کی تھی تو ماشاء اللہ ہمارے ہوم ایسی سے اسپیشلی کافی دوست یہاں پہ تشریف لائے ہیں. ایگزیکٹلی تو بیٹی بھی بیٹھی ہوئی آفس میرے بھی یہاں پہ نیو وسیم صاحب ہیں. تو میں بھی ریکویسٹ کروں گا ڈائریکٹر صاحب سے کہ وہ تھوڑا سا تفصیلی بریفلی بتائیں. سب سے پہلے اس کو ریمائنڈ آ گیا یہ تو آواز آ رہی ہے آپ کو تو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ڈیٹا تو چیمپئن ہمارے آگے رکھے گا کہ اب ہم نے کیسے آگے پروسیڈ کرنا ہے. تو کیونکہ آپ کی بھی نئی رجیم ہے, میں پچھلے باروں کو بھی ملتا ہوں, مجھے آپ کے سیکرٹری کو پتہ ہے, اور ہم نے کئی بار کئی انیشیٹیوس کو میجر انیشیٹیوس تھے وہ میں نے 2021 میں پروپوز کیے تھے, لیکن ان میں سے سم ہاؤ کچھ نہیں. اور ہم خود بھی خاموش ہو گئے کچھ, کیونکہ ہمارا کام ہوتا ہے کہ جہاں پہ پرویکٹیو بزنس کمیونٹی ہو, پرویکٹیو چیمبر ہو یا ایسوسیشن ہو, جو آئے ہمارے پاس اور ہم سے چیزیں مانگیں, چاہے رائٹنگ لے فون مانگیں بھائی کہ آپ یہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے سیکٹر کی پروموشن کے لیے, تو کوئی چیز اس ایز سچ آئی نہیں جس کو آپ کہہ سکیں کوئی پائیدار قسم کی, تو ہم بھی خاموش رہے. کیونکہ اس ریجن کا ہمارے یہاں 2 ڈائریکٹر جنرل ہیں, پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی, اس کے 2 ڈائریکٹر جنرلز ہیں, پنجاب 1 اور پنجاب 2. جو پنجاب 1 ہے وہ لاہور, فیصل آباد اور ساؤتھ پنجاب کا دیکھتا ہے. ایک دوسرا ڈائریکٹر جنرل 2 جو میں ہوں, اور میں دیکھتا ہوں لاہور سے اپورڈ اوپر کی طرف, اسٹارٹنگ فرام سمجھنے مرید کے, جس میں سیالکوٹ, گجرانوالہ, وزیر آباد, ناروال, نظام, یہ ساری حادثہ بات کی. ایگرو یہ پنجاب 2 ہے. پنڈی نہیں, پنڈی دیکھتا ہے اسلام آباد. ٹھیک ہے, پنڈی میرپور کشمیر میں گلگت کو اسلام آباد دیکھتا ہے. میں گجرات تک آتا ہوں, منڈی باؤدی, چمڑے مسترد سے حافظ آباد ہے, ادھر سے آپ کا ناروال. یہ ایگرو کی 2 ہماری ڈسٹرکٹس ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس ڈویژن ہے جو کہ انجینئرنگ ڈویژن کہا جاتا ہے, جس کے اندر ساری لائٹ انجینئرنگ, ہیوی انجینئرنگ اور سیالکوٹ کی ساری انڈسٹری اور وزیر آباد, گجرات, یہ سب اس میں آ گیا ہے قسم کا. اس میں آٹو پارٹس ہے, اس کے اندر سیرامکس ہے, سینیٹری ہے, یعنی کہ جو گجرانوالہ کی انڈسٹری ہے ساری کی ساری وہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے مجھے ٹرانسفر کی ہے. پہلے دیکھی جا رہی تھی کراچی سے, انہوں نے کہا کہ ہم لوگ قریب ہیں تو شاید مزید کام ہمارے سر پہ ڈال دیا, جو بڑا مشکل کام ہے, جو مجھے نظر آ رہا ہے ابھی تک 1 ہفتہ ہو رہا ہے. ان سارے معاملات کے بعد اب میں یہ چاہوں گا, کیونکہ نہ صرف وہ پروڈکٹس ہمیں دی گئی ہیں, اختیار بھی دیا گیا ہے کہ اس کے بارے میں کچھ کریں. ہمارا ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا رول 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک, ہم پروڈکٹ کو ڈیولپ کرتے ہیں تاکہ وہ بین الاقوامی مارکیٹ کے لیے تیار ہو جائے ایکسپورٹ کے لیے. میجر فوکس ہمارا ایکسپورٹ ہے, چاہے وہ ڈیلیگیشن کی صورت میں ہو, یا وہ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی صورت میں ہو, یا وہ مارکیٹنگ. میجر فوکس ایکسپورٹ ہے. جو بنائیں گے ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, اس کو مزید اچھا بنانا ہے, اس کے اندر ہم فنڈنگ کریں گے, اور ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کو ڈھونڈیں گے اس چیز کے لیے, اور وہاں پہ آپ کو بھیجیں گے تاکہ آپ لوگ آپس میں B2B کر کے اس کا کوئی کچھ نہ کچھ تو شیئر نکالیں. یہ ہے TDAP کا رول. اور اب جو چیزیں امپروو ہونی ہیں وہ پہلے جاتی تھی کراچی, اب وہ میرے آفس میں. ٹھیک, سیکنڈ یہ ہو گیا. اچھا, لاسٹلی جو میں چیز اس ریفرنس میں بات کروں گا, باقی میں آؤں گا چیزوں کے اوپر, کیونکہ یہاں پہ جس سیکٹرز کے لوگ بیٹھے ہیں اس میں آپ نے بتایا کہ لائٹ انجینئرنگ کے ہیں, ہوم اپلائنسز کے ہیں, تو یہاں پہ بہت زیادہ سیکٹر ہیں. گجرانوالہ ایک ایسا سٹی ہے جس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی مجھے سے, جس کا ڈیٹا موجود نہیں ہے. ہر ایسوسیشن کو اگر پوچھا جائے تو زیادہ ایسوسیشن ہی نہیں ہے. اگر ہوم اپلائنسز ہے, مجھے نہیں معلوم کہ اس کی ایسوسیشن ہے, اگر ہے تو مجھے بتا دیا جائے. اور اس کے بعد اگر سیکٹر ہی ہمیں آئیڈینٹیفائی نہ ہو پا رہے, بالکل مکس اینڈ میچ ہے. سیرامکس ہے, سینیٹری ہے,
ہمارے ایک پروڈکٹ آفیسر ہے جو اسپیسیفکلی اس چیز کو دیکھیں، وہ فیصل زمان صاحب ہے جو کلاسز میں بیٹھے ہیں. ٹھیک، تو ایسوسیشن شاید یہاں پہ ایک میٹل کی ہے اور مجھے وہی معلوم ہے اور اسٹینلیس کی. جی وہ تو پھر آپ لاجی پکچر میں آ جائیں گے نا، وہ اس پہ میں آتا ہوں. تو جو گجرانوالہ کو ریپرزینٹ کر ایک ریپرزنٹیشن ہوتی ہے شہر کی، ڈسٹرکٹ کی. فار انسٹنس سیالکوٹ کے اندر اسپورٹس گڈس کی الگ ہے، اسپورٹس ویئر کی الگ ہے، لیدر گڈس کی الگ ہے، لیدر ویئر کی الگ ہے، گلوز کی الگ ہے. پھر اس کے بعد وہاں پہ آپ کی ریڈی میڈ گارمنٹس کی الگ ہے، وہاں پہ ہوئزری کی الگ ہے. اور ابھی سرجیکل کی پہلے ایک بڑا امبریلا تھی، اب انہوں نے فردر اس کے نیچے 3 ایسوسیشنیں بنا لی، جس میں بیوٹی انسٹرومنٹس انہوں نے علیحدہ کر لی، جانوروں کے انسٹرومنٹس کی انہوں نے علیحدہ کر لی، ڈینٹل انسٹرومنٹس کی انہوں نے علیحدہ کر لی. تو وہ شہر اس طریقے سے چلے، کیونکہ جب آپ ایک پروڈکٹ کے اوپر ایک ایسوسیشن بن جاتی ہے تو وہ ایسوسیشن کا ہمارے ساتھ کام، یعنی ہمارا کام آسان ہو جاتا ہے ٹو ورک. وہ ساری ایسوسیشنز انڈر ون امبریلا شہر کے انڈر کام کرتی ہیں، جو کہ بڑی سینٹرلائز قسم کی وہاں پہ ایک ایسوسیشن کا اسٹرکچر ہے. چیمبروں پر نیچے سارے وہ کام کرتے ہیں. یہی مجھے نہیں معلوم کہ اب یہاں پہ سوائے 2 کی مجھے پتا ہے، 2 بتایا، اسٹیل کی بھی ہے اور ایک میٹل کی ہے. اس کے علاوہ کیا کیا بزنس کمیونٹی نے آپس میں مل کے کچھ ہوا؟ اس سائڈ سے تو کچھ نہیں ہوا، لیکن شاید سیکٹرز نے کچھ. وہ کیا ہے پی آر سی؟ اب یہ لکھ لینا فیصلے کے بعد میں نے اس کا نام بس جو ایسوسیشنز ہیں وہ پھر ہمیں بتا دیجیے گا. ابھی ہم دیکھیں گے جہاں پہ گروپ زیادہ تھا، جہاں پہ 4 5 10 15 20 ممبر ہو. جی یہ پھر سیکرٹری جنرل صاحب سے آپ اپنا خدا فیصل آپ ان سے کریں اور مجھے پوری ڈیٹیل یہ والی دے دیں ایسوسیشنز کی. میرا آج آنے کا مقصد ادر دین دیس، میں پچھلی کہانیاں نہیں چھیڑوں گا، اچھا نہیں لگتا. نہیں آئی تھنک نہیں، اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ کام کریں ٹھیک ہمارے ساتھ مل کے. ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے چلیں اور ہم آپ کو بہت جگہوں پہ فیسیلیٹیٹ کریں گے اور بہت جگہوں پہ کریں گے. یعنی شاید آپ کا آئیڈیا نہیں ہے، وہ ہمیشہ چیمبر ہمارا اکثر ہوتا ہے کہ جب ہماری میٹنگ ہوتی ہے منسٹری آف کامرس میں ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ، اگر آپ کو نہیں معلوم، سیکرٹری جنرل کو معلوم ہے، ہمارا ایک ویگ ہے منسٹری کا، اس کو کہتے ہیں EDF، وہ ہے ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ. ٹھیک، اس میں بہت پیسے ہیں. ٹھیک، اور مجھے لاسٹ ایئر جب میں کورس پہ تھا، ابھی پچھلے دنوں میں اس آفس میں آیا 6 مہینے، تو مجھے وہاں پہ کنوے کیا گیا کہ اس سال ہم نے جون 25 تک ہم نے کوئی 28 ارب روپیہ خرچ کرنا ہے انڈر دا فنڈ، تو پروجیکٹس لے کر آئے. اس کا بہت بڑا چنک سیالکوٹ لے جاتا ہے. ایون ٹیکسٹائل بھی لے کے جاتا ہے، کراچی بھی لے کے جاتا ہے. سب کو وہ ہر چیز مانگتے ہیں، ان کو ہر چیز مانگتے ہیں ان کو مل جاتی ہے. آپ لوگ مانگتے ہی نہیں ہیں تو آپ کو ملتی نہیں. اگر مانگ جی 6 ملین کوئی جس طرح ملا آپ کو پتا ہے، مجھے بھی معلوم ہے وہ کتنا رونا ڈلا اس کے اندر. تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے ہم سے مانگنا ہے کچھ سامنے چیز صحیح رکھ کے، یعنی کہ جو چیز مانگ رہے ہیں اس کی کوئی پیچھے کہیں گے نا، اس کے پیچھے کوئی پلان وہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے. صرف مانگ نہیں دینا کہ ہمیں یہ دے دیں، اس کے پیچھے ایک پورا مضبوط پلان ہو. 2020 میں نے پلان کیا تھا کہ ہم لوگ یہاں پہ ایک 3 چیزیں میں نے آئیڈینٹیفائی کر دی تھی، تو مجھے وہ بھول ہی گئی ہیں. میں نے منٹس بھی نکالے تھے، اور کبھی پرانے منٹس نکالوں میں آپ کو بھیج دوں، شاید اسی پلان پہ اگر آپ لوگ کام کر لیں تو وہ اچھا سلسلہ ٹھیک تھا. میں نے کہا تھا یہاں پہ ایک ایکسپو سینٹر ہونا چاہیے. سیالکوٹ میں بھی ایکسپو سینٹر نہیں ہے، اس پورے ٹرائیکو میں ایکسپو سینٹر نہیں ہے. آپ لوگوں نے کچھ بھی کرنا ہو، آپ کے پاس یا 2 گراؤنڈ جہاں آپ جاتے ہیں تو بارش ہو رہی ہے تو بیٹھے رہو. ٹھیک، اور ہوٹل بھی اس قابل نہیں ہے، میں نے سارے دیکھے ہیں کہ وہاں پہ بھی کچھ ہو سکے. میں نے ایکسپو سینٹر لاہور سے اس پر بات کی، وہ میڈم آئی، وہ سیالکوٹ میں ایک جگہ دیکھی سمبڑیال میں، وہاں پہ یونیورسٹی بن رہی ہے اس کے بالکل پاس. پتہ نہیں کون سی یونیورسٹی بن رہی ہے.
تو ہم نے اس وقت پلان یہ کیا تھا 2020 میں، جو میں نے آپ کو دیا تھا اس چیمبر کو، وہ تھا کہ ہم ایکسپو سینٹر بنائیں کوئی مڈل میں، جہاں پہ ایکسیس سیالکوٹ کی بھی ہو، وزیر آباد کی بھی ہو، گجرات کی بھی ہو، گجرانوالہ کی بھی ہو. جو میرے ذہن میں اس وقت جگہ تھی وہ اب سیالکوٹ چیمبر نے اپنے انڈسٹریل اسٹیٹ کے اندر اس کو پلان کر لیا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جگہ سب کو ایک قسم کی قریب پڑتی تھی. وہ سیالکوٹ چیمبر نے بھی اپنے پورے نقشہ بنا لیا کہ یہاں پہ ہم نے سیکنڈ انڈسٹریل اسٹیٹ بنانا ہے. اب ان کا اپروو ہوتا ہے نہیں ہوتا اس کے بعد دیکھا جائے گا. میرے ذہن میں یہ ہے کہ اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. آپ میٹنگس میں آپ کی کروا دوں گا. اس کے اندر آپ کو نا کلوز کولیبوریشن سے کام کرنا پڑے گا. خاص طور پہ یہاں جو سیالکوٹ کا پریزیڈنٹ ہے وہ بڑا اچھا ینگ مین، تو سرجیکل سیکٹر ہے، پرو ایکٹیو ہے. اور ایک گجرات آپس میں آپ میٹنگس رکھیں، چاہے زوم پہ رکھیں اور پلان کر لیں گے کیا ہمیں ایکسپو سینٹر چاہیے. اگر چاہیے ہاں جی، تو وہاں پہ وہ آپ اپنا یہ ایک چیز کو دیکھ لیں. باقی تو اور بھی میرے انیشیٹوز تھے، اس پہ میں ابھی بات نہیں کروں گا. اچھا، یہ میجر تھا بیسکلی. یہ تو اور بھی تھے لیکن ابھی اس پہ کیونکہ اگر اس کو بھی آپ کر جاتے ہیں نا تو آپ پورے اس ویژن کی خدمت کر رہے ہیں بزنس کمیونٹی کی. آپ کے پاس ایک جگہ تو ہوگی نا، اس جگہ کے ساتھ جب مزید کوئی یوٹیلائزیشن ہوتی ہے، اس کے ہوٹل بن سکتے ہیں، بڑا کچھ ہو سکتا ہے. ایریا بھی اٹھ جاتا ہے وہ والا. جب انٹرنیشنل ایگزیبیشنز ہم جو جب میں نے سیالکوٹ کا ایک پلان کیا، میٹنگ سیالکوٹ ایگزیبیشن میں سمجھ ہی نہیں لگا وہاں پہ ہوٹل کو ایک مارکیٹ دیکھیں، وہ بہت بڑی مارکیٹ میں تو نہیں ہوتی ایگزیبیشن. وہ کہ اچھا امیج بھی نہیں جاتا انٹرنیشنل باہر. لوگ اچھے ملکوں سے، یورپ سے، امریکہ سے آیا ہو کہ ارے یہ کیا ہے، یہ کہاں لے آئے ہیں اب ہم نے. تو اس کے لیے پلان کیا کہ لاہور جائیں. اب میٹنگ سیالکوٹ ہے، انڈسٹری سیالکوٹ ہے، جا لاہور رہے ہیں. انہوں نے اگر انڈسٹری کو وزٹ کرنا ہے مطلب لاہور سے نکلیں گے آئیں گے سیالکوٹ، تو وہ چیزیں جیسے آپ کے سامنے ہیں. تو اس کو پلیز آپ میرا خیال ہے اس کو ایجنڈا پوائنٹ رکھیں نمبر 1، اور اس کے اوپر آپ انیشیٹ کریں. جہاں پہ اسسٹنس چاہیے ہوگی میں آپ کو بعد میں آپ کے پاس آتا ہوں. ایک سیکنڈ، ہم ٹی ڈیپ انٹرنیشنل ایگزیبیشنس کراتی ہیں سنگل کنٹری، مختلف ملکوں میں ہوتی ہیں. ابھی ہم جا رہے ہیں 2 ملکوں میں. ایک سعودی عرب ہے، اس پہ ہماری ایک ایکسپورٹ پالیسی ہے جو ہم نے صرف 1 کنٹری انیشیٹو لیا ہے سعودی عرب کا. اس کے لیے لگا ایک پالیسی ہم نے بنائی ہے، ایکسپورٹ پالیسی فور سعودی عرب، کیونکہ وہ کنگڈم کے اندر بہت مختلف اینگلس پہ کام ہو رہے ہیں. انہوں نے اوپن اپ کیا اپنے آپ کو کنسٹرکشن سے لے کے ڈفرینٹ سیکٹر سے. کیونکہ وہاں پہ ورلڈ کپ آ رہا ہے 34 میں، تو وہاں پہ اسپورٹس کا کام بڑھ گیا. کنسٹرکشن کی لوگ بہت میگا اسکیل پہ کر رہے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو سارا کنسٹرکشن انڈسٹری جو یہاں پہ اس کا جو پارٹس کا جو ہے وہاں پہ، تو اسی وجہ سے وہ پالیسی علیحدہ ہے. اس کے اوپر ہم بات کروں گا میں کبھی. لیکن ابھی ہم آئے ہیں کہ سنگل کنٹری ایگزیبیشن کی ڈیپ کر رہے ہیں جنوری فیبرری کے اندر. تو میری کوشش ہوگی فرام دا پلیٹ فارم آف چیمبر کہ آپ ہمیں میکسیمم پارٹیسپینٹس دیں. جو لوگ سمجھتے سر رائس ہے ون آف دی سیکٹر، جس طرح آپ کو ہوم اپلائنسز ہے دوسرے والا، سیرامکس ہے، سینیٹری ہے. سینیٹری تو ابھی میں اس میں نہیں ڈالا کیونکہ ہے تو میں کر لوں گا، وہ بھی انکلوڈ ہو سکتا ہے. لیکن پہلے ریڈی ہوں. آج آپ اس حصہ بنیں گے اس ایگزیبیشن کا، اتنا ہی آپ نظر آئیں گے کہ آپ ہیں. ابھی گجرانوالہ چیمبر منسٹری آف کامرس کی پالیسی انیشیٹو کے اندر کہیں نہیں ہے. گجرانوالہ کی انڈسٹری کہیں نہیں ہے، اور گجرانوالہ سے بہتر پرفارم کر رہی ہے کٹلر، جو کہ ایک ایسوسیشن ہے. ٹھیک ہے، ہماری ایگزیبیشن ہوتی ہے ایوری ایئر، انٹرنیشنل ایگزیبیشن ہوتی ہے لاہور میں، جہاں سے کوئی بہت لاسٹ ایئر تو کوئی 660 انٹرنیشنل بائر آئے تھے. وہاں پہ ہم لوگ آپ لوگوں کی جگہیں رکھتے ہیں چیمبروں کی، اور مفت فری آف کاسٹ. اب چوتھی ہونے جا رہی ہے اپریل میں. وہ پچھلے 3 سال گجرانوالہ چیمبر خالی گیا، اس پہ کوئی نہیں آیا، اور جگہ بھی ہم نے دی. اسی طرح گجرات چیمبر 1 سال خالی گیا، لیکن اس کو میں نے ٹائٹ کیا تو وہ آ گئے. انہوں نے بڑا اچھا پویلین بنایا تھا. گجرانوالہ کہیں نہیں ہے. سمجھ لیں میری بات. آپ لوگ جب گورنمنٹ آفیسز، منسٹری آف کامرس، پنجاب سے تو ہمارا اتنا تعلق نہیں ہے، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں آپ لوگوں کی مدد کی، تو گجرانوالہ کہیں نہیں ہے، ان کی کہیں ان پٹ نہیں ہے، کوئی ان کا پریشر نہیں ہے.
जब ना उनका प्रेशर होगा, ना उनकी इनपुट होगी, तो उनको कुछ नहीं मिलेगा। पॉलिसी के अंदर वो है ही नहीं, ठीक, उनकी वो दूर दूर तक नजर ही नहीं आती कोई भी प्रोडक्ट ले। हर कोई अपने एंगल पे अपना काम कर रहा है। जिसका चल गया गुड, जिसका नहीं चला वो बेचारा पहले कोशिश करेगा कि बंद करके चला जाएगा। ठीक? तो एक तो वो मैं कहूँगा कि इस दफ़ा ज़रूर आप अपना पेविलियन बनाएं, कोई अच्छा सा, अप्रैल में है ये लाहौर में। ठीक? अब कटलरी वालों कभी आएँ और देखें कि किस लेवल पे, वो भी वो बेचारे एक छोटा सा कह सकते हैं बड़ा क्लस्टर, लेकिन वो उस लेवल का नहीं है जिस लेवल पे हम बात करते हैं। कटलरी आए, उन्होंने कभी पेविलियन से, उन्होंने लास्ट ईयर उससे लास्ट ईयर बनाया, वो ऐसा पेविलियन था कि नज़र आता था इंटरनेशनल लेवल पे काम हो रहा है। बायर देखता है कि जो सामने बंदे खड़े हैं, पहले वो जगह देखता है, फिर वो देखता है कि ये जो काम इधर हो रहा है, वो जो स्टॉल लगा है वो किस लेवल का लगा है। अगर रेडी के ऊपर चीज़ है वो नहीं खरीदेगा, इसी तरह स्टॉल अगर रेडी टाइप है वो नहीं देगा। सिंपल, ये बड़ा क्लियर फॉर्म है। एक तो आप उस वाली एग्जीबिशन में आए, लेकिन ये जो सऊदी अरब वाली एग्जीबिशन है, ये है फरवरी की 5 से 7 फैसल 5 से 7 फरवरी। तो उसकी क्योंकि अपनी हमने डेडलाइन भी बढ़ाई है, उसके अंदर आप आएँ, पार्टिसिपेट करें, अपनी प्रेजेंस शो करें। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन में हर इतना ह्यूज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वहाँ पे एरिया का इतना मजा है। हम इक्वली कम्पीट करते हैं, हम स्टील में भी कम्पीट करते हैं, हम आपकी सैनिटरी में भी कम्पीट कर लेते हैं। वहाँ पे यूरोपियंस नहीं गए, ये आपको मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे इटालियन फर्म्स नहीं गए, इटली नहीं घुसा अपनी सैनिटरी लेके वहाँ पे। ठीक, तो जिस लेवल की वो कंस्ट्रक्शन वहाँ पे है, आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वहाँ पे चल सकती है, आपकी होम अप्लायंसेज वहाँ पे जा सकती है, उन लोगों को पता ही कुछ नहीं। क्योंकि अब अफ्रीका से कुछ लोग हमारे पास आए, हम उनको कुछ तो इंडस्ट्री के पास ले गए। जब उन्हें वो आइटम्स देखी तो वो ये कह रहे थे कि हमें ये पता ही नहीं था कि पाकिस्तान इस लेवल की सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाता है। आप जाएंगे नहीं, दुनिया को नहीं पता चलेगा। तो इसके अंदर मेरे वो जो ऑफिसर है प्रोडक्ट ये वाला फैसल सामान, ये सेक्रेटरी जनरल साहब से लाइन रहेगा। आप कोशिश करें, आप अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करें, जो मुख्तलिफ एसोसिएशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो, कि आप उसके अंदर पार्टिसिपेट करें। आप पहली मार्केट की तरफ आप जा रहे हैं, आप जाएंगे तो फर्दर आप यूरोप की तरफ भी जा पाएंगे। मेरी कोशिश होगी कि होम अप्लायंसेस के ऊपर भी मैं इनके स्टैंडर्ड्स, उनकी सर्टिफिकेशंस, उनके मसले हैं जो यूरोप में नहीं जा सकते या किसी और ऐसी कंट्री में नहीं जा सकते जहाँ प्रॉफिट मार्जिन बड़ा है, वो भी हम करेंगे। वो ग्रेजुअल है, स्टेप बाई स्टेप है। ठीक, वो हम मिलकर रहेंगे और उस चीज़ों को सेक्टर वाइज भी देखें। फिर हम सेक्टर वाइज मीटिंग्स रखेंगे, अभी तो हम जनरल रख रहे हैं, फिर हम सेक्टर वाइज रखेंगे। एक तो आप ये कर लें, एक हमने और एग्जीबिशन होल्ड करें तो वो उस पर मैं बात कर रहा था, भाई वो मैं तो उसको शायद नहीं सपोर्ट करूँगा, वो इथोपिया में अफ्रीका। ठीक, वो अभी देखते हैं उसको, वो इथोपिया में मुझे नहीं लगता कि है हमारी मार्केट। ठीक, वहाँ पे हम कैप्चर हम कर सकते हैं, लेकिन नाम सुनकर नो अच्छा ये इथोपिया में है, मैं तो भाई हम इथोपिया वो बेहतर हो गए, वो आगे चले गए। वीडियो में व्हाट्सअप को भी कह रहा था, वो आगे चले गए, हम इथोपिया बनते जा रहे हैं। वो जी जी, ये इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं और वहाँ पे हमने पहले कभी भी ऑफिसर पोस्ट नहीं किया था। अब हमने वहाँ पे 20वें ग्रेड का ऑफिसर पोस्ट किया है। ट्रेड मिनिस्टर हमारी सीटें होती हैं मुख्तलिफ मुल्कों में, तो वहाँ पे हमने क्रिएट की सीट ट्रेड मिनिस्टर की, और वहाँ पे वो ट्रेड मिनिस्टर अपॉइंट हुआ है। अगर ट्रेड मिनिस्टर अपॉइंट हुआ है तो मतलब वो इमर्जिंग मार्केट है। वो इमर्जिंग मार्केट किसके लिए हो सकती है? सैनिटरी के लिए हो सकती है, सेरामिक्स के लिए हो सकती है, जो ये होम अप्लायंसेस में बनाते हैं इनके लिए हो सकती है, और ओबियसली राइस वगैरह तो नहीं है आपके। वहाँ पे जाना है, वो भी यही प्रोडक्ट ऑफिसर हमारा आपके साथ सारा डिस्कस कर लेगा, लेकिन ये करना जल्दी है क्योंकि इसके अंदर टाइम नहीं है। हमने स्टैंड कराई थी इसी वजह से कि ताकि मैं खुद जाके बात करूँ, और इसके ऊपर आपका, क्योंकि ये आपका पहला टेस्ट केस है रिगार्डिंग सऊदी अरेबिया, और सेक्रेटरी जनरल साहब का भी टेस्ट केस है। हम पहली दफ़ा इंटरनेशनल एग्जीबिशन का बता रहा हूँ सिंगल कंट्री का। इसके अलावा हमारी हम पार्टिसिपेट करते हैं इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में, जहाँ जैसे फ्रांस में हो रही है तो हम इनसे स्टॉल ले लेते हैं, फिर हम वो सेक्टर्स को सेक्टर स्पेसिफिक होती हैं वो। अच्छा, इसके अंदर जो पार्टिसिपेशन फी है वो इस पर अगर हम कर रहे हैं कम, तो इसलिए इस पर ज़्यादा वर्क नहीं कीजिएगा, ये सब्सिडाइज होता है, आपको ये भी बता दूँ। तो नहीं, वो हम कर रहे हैं, उसके ऊपर हमने टेकअप किया कि इसके फीड्स थोड़ी सी नीचे लेके आए।
لیکن گجرانوالہ ماشاء اللہ جتنا خوراک کھاتے ہیں نا یہ ٹھیک ہیں, آپ لوگ ٹھیک ہیں فائنینشلی لیکن مزید آپ نے اس کو ماڈرن بنانا ہے. ہاں نہیں کبھی بھی ٹھیک ہے آپ لوگ, وہ آپ سارا اس کے اوپر پلان کریں گے. پہلے آپ ذہن بنائیں, ذہن بنا کے مجھے کوئی نمبرز دیں سیکٹر کے ڈفرینٹ. وہ فیصل ابھی میں اس کو دوں گا, وہ بتائے گا کہ آپ کو کون کون سے سیکٹر اس ایگزیبیشن میں ابھی ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے. جی اچھا, پھر ایک بڑی ایک ہم نے R&D اپروو کی ہے آپ لوگوں کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. وہ میں چاہوں گا کہ ایک مہینے کے اندر پلیز اس کی ساری پروسیسز کمپلیٹ کر لیں. اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ وہ کمپلیٹ کر پائیں گے کیونکہ جگہ نہیں آپ لوگوں کے پاس بنانے کے لیے ہے. ایک تو وہ آپ نے سامنے مفت کی زمین دے دی اس میڈا کو اور اس نے اس سے بزنس سینٹر بنا ڈالا. اب وہ بھی آپ کو حصہ نہیں دیتے, بھائی اس پہ قبضے کر دو. یہ تو کر سکتے ہیں اس بلڈنگ کے اوپر کہ 2 فلور اس پہ پکڑ لیں, اس پہ بیٹھ جائیں یو نو. تو کیونکہ میں یہ چاہوں گا کہ اس کو آپ کمپلیٹ کریں ودن اے منتھ, تاکہ وہ کمپلیٹ ہو تو ہم آگے چلیں. کچھ جو آپ کہیں گے کہ ہم بیٹھ جائیں گے آگے آپ کیا کر سکتے ہیں. یہ تو آپ نے جنرل سیکرٹری صاحب بتائیں گے آپ کو. انہوں نے ہم نے اس کو ریوائز کی تھوڑا بہت. اس میں کچھ ایشوز ہیں اس پروپوزل میں, اس میں کچھ پروپوزل میں ایشوز ہیں جو پھر میں نے اس کو کچھ کروں گا. اس میں کچھ چیز ٹھیک کر دی. اس میں کچھ ایشوز ہیں جو میں نے آپ سے تھوڑا بات کی تھی. بہت ہی کم پے پہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں, اس پہ تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا, تو اس کا کچھ مینیج کرنا پڑے گا. ٹھیک, بہت کم پے ہے جو رکھے ہیں, کوئی نہیں آئے گا. ٹھیک, یہی آ جائیں گے جو پڑھے ہوئے سپیریئر کالج کا بھی لڑکا آ کے بیٹھ جائے گا. آپ لوگوں نے سفارشیں کرنی ہونے آ جانا, میں نے کہنا یہ وہ تو سفارشیں تو پلیز اس سے بھی اوائڈ کیجیے گا. اگر آپ لوگوں نے چیمبر کو آگے لے کے جانا ہے نا ٹیکنیکلی, تو سفارشوں کو اوائڈ کیجیے گا. اب یہ نہ آپ کہیں گے میرے مامے دار چاچے دار اس طرح کی کہانی نہ کیجیے گا. اکارڈنگ ٹو میرٹ ہوگا. اور وہ تو یہ چیزیں ہیں. باقی جو آپ ہمیں کہیں گے ہم ملیں گے, بات کر لیں گے. آپ کے پاس زوم کا بھی لنک ہے, آپ اگر نہیں آ پاتا تو چلیے زوم کے اوپر میٹنگ کر دیا کریں گے. لیکن بتانا آپ نے سب سے امپورٹنٹ. تو میں تھوڑا سا اس کو اوپن کرتا ہوں فورم کو. مجھے انفارمیشن چاہیے. پہلے فیصل آپ مجھے بتا دیں کہ سعودی عرب کے اندر سیکٹرز کون سے ان کے گجرانوالہ سر ان میں ہوم اپلائنسز ہے, مشینری ہے, اور اس میں سیرامکس ہے, سیرامکس فٹنگس, کچن ایکسیسریز آ جاتی ہیں, کچن فٹنگس آ جاتی ہیں, کوکنگ ویئر آ جاتا ہے, ایون کیبلس بھی آ جاتی ہیں. اس ریجن کی یہ بڑی پروڈکٹس ہیں. جی جی الیکٹرک فینس بھی, بیوٹی پروڈکٹس بھی یہاں پہ بنتے ہیں. ٹیکسٹائل گارمنٹس بیوٹی ٹولس, بیوٹی پروڈکٹس یہاں پہ. دیکھیں آپ کا جو سیکٹر ہے نا, آپ ہمیں اس کے اوپر جو بھی دیتے ہیں فارمس جو اوبیسلی اس کیٹیگریز کے اندر ہیں, تو وہ ہم اس کو لے کے چلے جائیں گے ود ان دس کیٹیگریز. ٹھیک ہے, اس پہ یہ جو طریقہ کی جو کام کے ہم نے پویلین بنانا ہے یا انڈیویجول اسٹالز ہوں گے. وہی میں بات ابھی فون پہ کراچی کر رہا تھا. پیویلین اس پہ نہیں بنے گا. پیویلین آپ لاہور والے میں بنا سکتے ہیں. جی اس کے اندر یہ بیلٹ ان ہوتے ہیں, آپ برانڈنگ کر سکتے ہیں. لیکن وہاں پہ جو تھیم ہوتا ہے نا جو لے کے چلتی ہے منسٹری, وہ ایک ہوگا. تھیم ایک ہوتا ہے, تھیم اچھے ہوتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں. میں نے اپنی علاقے
پاس بے شمار کام کرنے کے لیے، اور لیکن یہ اپنی جو شاید پوری طرح جس طرح ضرورت ہے انڈیا کے ساتھ ہماری کوآرڈینیشن کو لائزن کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے جو ہم ایک فوکل پرسن کے ساتھ اور ان شاء اللہ جو لیڈرشپ میں پریزیڈنٹ سے اس کا پارٹ 4-5 لوگوں کے بنائیں گے کمیٹی جو آپ کو بڑی متحرک نظر آئے گی، اور ان شاء اللہ آپ کو آنے والے دنوں میں جو آپ کے نیوز ہے وہ آپ کو چینج کرنے پڑیں گے ان شاء اللہ۔ اور جو ایکسپو سینٹر ہے وہ ہم اس کی اسٹڈی 3-4 دن سے، بلکہ جب سے یہ ہم بیٹھے ہیں سے تب سے یہ ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، آپس میں ڈسکس بھی کر رہے ہیں کہ ایکسپو سینٹر گجرانوالہ میں کس لوکیشن پہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ہم نے جو جگہ ڈسکس بھی کیا، ہمارا جو موٹر کا لنک بنا ہے نا وہ بڑا آئیڈیل ہے، لاہور کے قریب ہے، سیالکوٹ موٹر کے قریب ہے، اس پہ ہم بڑی جلد اس کی فیزیبلٹی بنا کے اور آپ سے بیٹھیں گے، ڈسکس کریں گے ان شاء اللہ۔ جو روم اکوموڈیشن ہے جو جس طرح کے بعد کی پہلے سے بہتر ہے، جس طرح میرین نے بڑے اچھے روم بنائے ہیں، میرین کے پاس روم ہے، مغل محل ہے، لیکن ہم بڑی جلد ان شاء اللہ یہ جتنا نام ایک اچھا ٹاور جو ہے نا وہ بنانے جا رہے ہیں، جو اچھے روم پہ مشکل ہوگا اللہ کے فضل سے، ایکسپو سینٹر بھی بنے گا، روم بھی بنے گے۔ یہ صرف وہ آئیڈیاز ہیں جو ہمارے پاس ہیں شہر کے لیے، بزنس کے لیے۔ آپ کو وہ گراؤنڈس بڑی جلدی نظر آئیں گے، ہمارے شہر کا اور بھی مسائل ہیں، گیپ سے ٹریفک کا بہت بڑا ایشو ہے، میٹرو سروس نہیں ہے اتنا بڑا شہر ہونے کے باوجود، یہ ساری ہم ڈسکس بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ گراؤنڈ پہ نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ تو باقی جو ہے نا آپ کی سپورٹ سے ہم چیزوں کو بڑا بہتر کریں، R&D کے حوالے سے جیسے آپ نے بات کی ہے کہ ہم آج صبح تھے ہوئے ہماری ٹیلنٹ ہیں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی گورنمنٹ، ہم نے کہا اپنی زمین ساری جگہ خالی کریں، کیا رینٹل انکم سے کوئی پرائرٹی نہیں ہے، ہماری پرائرٹی یہاں کی انڈسٹری کو آسانیاں بانٹنا ہے، ڈیولپ کرنا ہے۔ آپ یہ جگہ ہماری خالی کریں، آپ کی مہربانی ہے، ہم انشاءاللہ نئے پروجیکٹس لے کے آئیں گے جس میں آپ شامل سے آ رہے ہیں، اور بھی باقی کاؤنٹرس جو ہیں فیسیلیٹیشن کے لیے وہ انشاءاللہ لے کے آئیں گے۔ یہ وہ سوچ ہے جو لے کے ہم چل رہے ہیں، ہمارے سارے ساتھی انشاءاللہ ان کچھ ہوں گی ان کی، اور آپ کے ساتھ آپ کی مشاورت کے ساتھ انشاءاللہ ہم بہتری کریں گے۔ ایک ایکسپو میں پلان بھی کر لی ہے، وہ بھی ہم نے سوچا ہے یہ اسلام آباد میں کرنے انشاءاللہ یہ فیبرری مارچ میں، تو گجرانوالہ میٹنگ گجرانوالہ کو وہاں بھی ہم ڈسپلے کریں گے، اور یہ ہے کہ نیکسٹ جو بھی پلان کریں گے وہ دنیا سے پاکستان سے باہر کہیں اور جا کے انشاءاللہ کریں گے۔ تو آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، تھینک یو ویری مچ۔ کوئی اور دوست بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں ایکچولی فلم انڈسٹری کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ افریقہ اچھی مارکیٹ ہے، لیکن یورپ اور امریکہ اس اسٹینڈرڈ کا پنکھا ہم بنا سکتے ہیں، ویئر لیول کے ہم اس اسٹینڈرڈ کا پنکھا جو ریئل ویلیو ایڈیشن، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاس پاکستان میں کوئی سرٹیفکیشن فیسلٹی نہیں ہے۔ آپ نے اس سے بہتر جانتے ہیں کہ جو سی اور سرٹیفکیشن وغیرہ پنکھا ایکسپورٹ ہو نہیں سکتا ہے۔ حالانکہ میرا پنکھا میں پہ گیا لیکن وہ پرسنل ویڈنگ میں یورپ بھی مشکل ہو چکی ہے، تو مجھے بڑی اپریسیشن ملی ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاس کوئی سرٹیفکیشن لیب نہیں ہے ابھی تک۔ پاکستان اسٹینڈرڈ اور یہ وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی سرٹیفکیشن نہیں دے سکتے، تو اس کے لیے بھی فیملی صرف فین نہیں، اس میں اور بھی ہماری بہت ساری انڈسٹری ہے جو جس میں کولر ہیں اور کافی چیزیں ہیں۔ اگر ہمارے یہاں ایک سرٹیفکیشن لیب بن جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ریئل پروڈکشن مارکیٹ ہے یورپ اور امریکہ، اس کے لیے بھی تھوڑا سا سرٹیفکیشن لیب ہمارے پاس یہ بھی ایک سیکنڈ میرا وہ انیشیٹو تھا جو میں نے 20 میں شیئر کیا تھا کہ آپ کی جو میٹر پلاننگ ہے اس کو سی ڈپارٹمنٹ
ہم نے کہا تھا کہ ایک لیب بھی ہم پرپوز کریں گے اس کے اندر اور کوشش کریں گے کہ وہ پاکستانی اون نہ ہو. ہم ان کو زمین دیں, بلڈنگ دیں, باہر کے لوگ آئیں, چاہے کسی کی فرینچائز آ جائے, لیکن کریں وہی ہو گئے اپنی ٹیم رکھیں, ہمارے ہاتھ میں نہ ہو, نہ گورنمنٹ کی نہ پرائیویٹ سیکٹر, ورنہ ان کے بڑی ہو جاتی ہے. تو اس پہ ہم اسی میں نے اس کو روک لیا. ابھی میں نے کہا کہ پہلے آپ کو دیکھوں نا, میں پہلے آپ کو ٹیسٹ اینڈ ٹرائل, ٹھیک. تو ٹیسٹ اینڈ ٹرائل پہ یہ ہے کہ جو ایجپٹ سعودی عرب اور اس کے بعد یہ والا جو ایکسپو والا ہے, جہاں پہ میری اسسٹنس چاہیے ہوگی ایکسپو میں, آپ کو ایکسپو سینٹر لاہور میں ملوا دوں گا, کیونکہ ساری فنڈنگ کی کریشن وہ دیکھیں آپ نے کون سا ماڈل اڈاپٹ کرنا ہے. ملوا میں دوں گا جو ایکسپو سینٹر کی سی ای او لاہور میں ہو, اور تاکہ وہاں سے آپ کو ایک آئیڈیا آ جائے گا سب کو کہ کیا کرنا ہے. آپ کے فین کے سیکٹر کے اوپر ایک پروجیکٹ ہم نے گروپ کیا تھا پیفما کا, اگر آپ اس ایسوسیشن کے ممبر ہیں تو پیفما نے ہم سے مانگا تھا کہ ہمیں ایکسپرٹس چاہیے اسی طرح, ایکسپرٹ ان پروڈکٹ ڈیولپمنٹ, ٹرانسپورٹیشن, سرٹیفکیشن, مارکیٹنگ. وہ اچھا بنا ان کا ایک پروجیکٹ ہے, وہ اس پہ تھوڑا سلو جا رہے ہیں, تو وہ پلیز آپ ان سے ضرور کانٹیکٹ کریں, کیونکہ اس کے اندر اپنے آپ کو انوالو کریں. میرا بیٹا جو ہے از کوالیفائڈ ہے اور شو پروسیس بھی کیے ہیں, از اے پارٹ آف پیفما. تو انشاءاللہ میں موٹیویٹ کروں گا, کیونکہ ہم تو سویٹ ماڈل ہے نا, تو سینئر سٹیزن ہے, ینگر جنریشن کو موٹیویٹ کرتے ہیں. اور میں اس کے بعد خوش ہوں کہ چیمبر میں ینگ لوگ آئے ہیں, تو ان شاء اللہ آئی ایم ایکسپیکٹنگ اے لاٹ امپرومنٹ. تو مطلب آئی پرے فار آل دیز ممبرس, اور آپ کے لیے بھی, ڈائریکٹر صاحب کے لیے بھی, جو ہے تو خدا کرے کہ ہم صحیح ڈائریکشن پہ اس ملک کو لے کے جائیں. اور انجینئرنگ سیکٹر میں بہت بڑا پوٹینشیل ہے ہمارے یہاں. انفارچونیٹلی ہم بڑی ڈسکشنس کرتے ہیں, دنیا میں وہ ملک ڈیولپنگ کنٹری ہو ہی نہیں سکتا. ویلتھ تو یورپ امریکہ کو چھوڑ دیں, جس ملک کا انجینئرنگ سیکٹر مضبوط نہیں ہے وہ کسی جگہ اسٹینڈ نہیں ہے. دنیا میں سب سے بڑی ڈائورسفکیشن جو ہے وہ انجینئرنگ سیکٹر ہے. انفارچونیٹلی یہ ڈبیٹ ہمارے یہاں چلتی نہیں. باقی سیکٹر ٹیکسٹائل, آپ کی ایگریکلچر, ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں, لیکن ساری چیزیں ریلیٹ انجینئرنگ کے ساتھ ہیں. تو ہوپ فلی میں ان شاء اللہ پرسنلی ریکویسٹ کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ خالد صاحب, اور تمام دوست جو ہمارے ڈی سیکٹر سے آئے, اور ہمارے ایگزیکٹو پریزیڈنٹ صاحب. یہ بات تو درست ہے خالد صاحب کہ اس میں اگنورینس رہی ہے. گجرا چیمبر آف کامرس کی ہماری پارٹیسپیشن ٹی ڈیپ کے حوالے سے اور ای ڈی ایف جو فنڈ ہے اس کے حوالے سے, جیسے باقی چیمبرز نے یوز کیا ای ڈی ایف کو, گجرات نے پوری بلڈنگ بنائی. میں پریزیڈنٹ تھا 18-19 میں, تو یہ اس پہ کوئی شک نہیں. تھوڑا سا نا ای ڈی ایف کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ جو ہمارے وہ سرکاری سسٹمز ہیں جہاں مسائل ہوتے ہیں, کوئی فنڈ لینا ہو یا کوئی ویسے سپورٹ چاہیے ہو. ہم نے جب یہ ایگزیبیشن میڈیم گجرانوالہ لاہور کی تھی تو ہم نے اسٹارٹ ہی فرام ڈے فرسٹ ہم نے پلان کر لیا تھا کہ ہم ای ڈی ایف فنڈ کے ذریعے, اور 6 ملین ہم نے صرف اپلائی کیا اس میں. تو ہمارا تقریباً 12-13 ملین کا ہمارا یہ ٹوٹل پروجیکٹ تھا. تو اس میں ہم نے کوشش کی کہ ہم اس میں, اور میرا خیال ہے کہ وہ میرے پریزیڈنٹشپ سال گزرنے کے 2-3 سال بعد, میاں صاحب میرے بات آپ کو بھی نہیں ملا تھا, وہ پروسیس ابھی وہ جیسے وہ ایک سادی سی بات ہے کہ ہمیں شاید وہ طریقہ ہی نہیں آیا کہ ہم کس طرح وہ ایزیلی, کہ وہ 2-3 سال ہمیں اس کے بعد جو موٹیویشن ہوتی ہے نا کہ یار ہم میڈیا فنڈ کو لیں, وہ اوبیسلی جب آپ کو ایک پریکٹس آپ کی اچھی نہیں رہی تو وہ ڈسکریج ہوئے, ہم نے دوبارہ بھی وہ اس طرف گئے ہی نہیں. تو ایک تو یہ ایشو تھا, اور یہ بھی کوشچن ہے کہ گجرانوالہ چیمبر آف کامرس میں یہ آپ کی بات درست ہے کہ جو ہماری یہاں پہ قیادت نہیں ہے وہ
شاید پتہ نہیں ایک آپ ہی کا فنڈ ہے, آپ ہی ایکسپورٹ کا پیسے ہیں وہ آپ ری یوز کیوں نہیں کر رہے اپنے شہر کے لیے, اپنی کمیونٹی کے لیے, اپنے چیمبر کے لیے. جو آپ نے بات کی ہے ایکسپو سینٹر کی, ہم نے نا میں 1890 میں میاں صاحب نے بھی بات میں کنٹینیو رکھا تھا, کرونا آگے اس کی وجہ سے مسائل بنے, ہم گولڈن ٹرائنگل پہ جا رہے تھے. یہ رزاق داؤد تھا تب وہ نا وہ منسٹر تھے, تو میری ان سے دو میٹنگ تھی ہوئی کہ جو وزیر آباد ہے, ہم تینوں چیمبرز کے پریزیڈنٹ یہ تھے, گجرات, سیالکوٹ اور گوجرانوالہ کے, اور ہم نے اس پہ ورکنگ بھی کی. اور تب تھوڑی اٹریکشن یہ تھی کہ جو سی پیک کا لنک ہے نا, جو سی پیک کا فنڈ ہے وہ ہم یہ ہمارا یہاں باغ چوک آتا ہے یہ نشانہ وکا کے ساتھ, حافظ آباد کے ساتھ, وہ ایک لنک تھا جو ہمیں ہمارے لیے اٹریکشن بنی وہ والی. اب کیونکہ لنک بن چکا ہے, اب میرے خیال جو میاں صاحب نے بات کی ہے وہ زیادہ بہتر ہو گیا, کیونکہ اب ہمارا نیا لنک پیسے لگ چکے ہیں گورنمنٹ کے. ہاں, ہم ڈرائی پورٹ پلس. اب آپ یقین کیجئے گا کہ ہم نے جو ووٹ لیا ہے نا, یہ ہم نے بہت بڑا ایک, میں لفظ ہی بولوں گا کہ کون تھے جنہیں ہم نے ہرایا. آپ لوگ پورے شہر کو اندازہ ہے کہ کن لوگوں کو الحمدللہ ہم نے ہرا کے, اور وہ اسی بات پہ پرفارمنس کی بیس پہ ہم نے یہ نا الیکشن جیتا ہے. اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ودن 2 ایئرس جو ہم کوشش کریں کہ ہم میکسیمم پروجیکٹ کر سکیں, اور ہماری جو ڈیسپریشن ہوگی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. اور جیسے ہمارے دوست ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ ایک ٹیم بنا کے ڈے ٹو ڈے ورکنگ آپ کے ساتھ رہے گی ہماری. اور جو R&D کا فنڈ آیا ہے وہ انشاءاللہ میں پریزیڈنٹ صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی اسے ایز ارلی ایز, ہم جگہ کا ایشو بعد میں رہ گیا, جو ہمارے آپ کے وہ جو فنڈ کے انفارمیشن ہے نا, کائنڈلی آپ کوئی نہ کوئی اپنا اسپوک پرسن ہمیں دے دیں جو ہم سے سارا شیئر کر لیں کہ وہ کیا حالات ہیں, اس کا کیا پروسیس ہوگا. کیونکہ جنرل سیکرٹری صاحب جو ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب تو ہمیں بتائیں گے ہی, کائنڈلی آپ کی طرف سے بھی نا ہمیں, کیونکہ ہم تو چاہ رہے ہیں کہ R&D اگر آیا ہے فنڈ یہ آیا ہے اور یہ گوجرانوالہ کے لیے اتنا نعمت اس سے کم نہیں ہوگا کہ یہ میں 40 ملین سے ابو ہے یہ. اور انشاءاللہ ہم تو چاہیں گے کہ ہم کم از کم اس شہر کے لیے یہ 2 سالوں میں یہ ایک پروجیکٹ ہو چکا ہے, ایک فنڈ آ چکا ہے, اسے کم از کم یوٹیلائز کر لیں. اور میں اپنے دوستوں سے اوپنلی کہوں گا کہ اگر کسی کے پاس کویسچن ہے تو یہ ہمارے بھائی ہیں خالد صاحب, تو مطلب ان سے اوپنلی بات کریں. کسی کے لیے کوئی کویسچن ہے تو پلیز, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. السلام علیکم, ندیم ملک میرا نام ہے, ٹیکنیکل میں کو ٹیکسٹائل انڈسٹری سے بات کر رہا ہوں. میں آپ سے یہ کویسچن ہے کہ یہ آپ کا ادارہ پہلے ایکسپورٹ پروموشن بیورو تھا. 1985 میں اپنے والد صاحب کے ساتھ ایکسپورٹ پروموشن بیورو گیا ایکسپورٹ کا لائسنس لے. تب ٹیلکس کا دور تھا, اس کے بعد فیکس آئے. آج اتنا میڈیا ترقی کر چکا ہے, آپ کا اور ہمارا بزنس کمیونٹی کا اتنا گیپ کیوں نہیں ہے؟ یہ گیپ صرف یہاں پہ گوجرانوالہ میں, گیپ ہر جگہ نہیں ہے. سیالکوٹ میں گیپ نہیں ہے, لاہور میں ہے کچھ ایکسٹینٹ تک, اور فیصل آباد میں بھی یہ گیپ نہیں ہے, انہوں نے بھی بہت کچھ لیا. یہ گیپ دیکھیں, آپ انڈسٹری والے ہیں, آپ لوگوں نے ہمارے زبردستی ہمارے پاس آ کے کہنا یہ کریں, ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں کہ کچھ کریں. اب یہاں سے گیپ سمجھ لینا کہ اس کو ہم کم کرنا چاہ رہے ہیں. کہ میں آپ خود آیا ہوں کہ جی کچھ کریں, ہر سال ہی آتا ہوں, اس پر پھر آیا ہوں کہ کچھ کریں. جو گیپ ہوگا اس کو ہم کم کریں گے. یہ چیز یاد رکھیں کہ ہمیشہ ہر طرح کا دور آتا ہے. TDAP جو ایکسپورٹ پروموشن بیورو تھی, اس کے بڑے برے حالات تھے. جو ہوتا ہے نا جنریشن ٹو جنریشن سول سروسز میں فرق آیا. پہلے بابو اور بھی کچھ بینک میں رہ گئے بابو سے, جب تک بابو رہیں گے وہ ختم ہوتے جائیں گے. جب تک وہ آئیں گے پیپل فرینڈلی پالیسیز کے اوپر تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. جو ہے وہ اپنی لائف میں, اگر آپ کو لاہور سے ایشو ہے, وہاں بھی ہماری فیمیل آفیسر ہیں, بہت پہلا ہے. آپ جائیں گے, جب ملیں گے, وہ کام ہوگا تو کوئی اندازہ ہو جائے گا. ابھی ہم ہیں, میں پچھلے 2 سال سے یہی یہاں پہ کہہ رہا ہوں کہ میں ابھی آؤٹ آف دا وے جا کے کام کر سکتا ہوں, کہتا رہا. گجرات کے ایسے سارے جانتے ہیں, ان کو بھی کہتا ہے. تو آپ کو گجرات کا بہت سخت مقابلہ چل رہا ہے, نہ کر رہے ہیں کچھ. تو
اس لیے وہ اس کو شاید آپ ریڈ کرتے ہیں. میرے لیے 2 واحد چیمبر ہے جو میری لسٹ پہ سب سے نیچے ہے. اس کے اندر لاسٹ پہ تو آ رہے ہیں, سیکنڈ لاسٹ پہ آ رہے ہیں. آپ کا ٹیڈیپ کا آفس لوگوں کو میاں صاحب کا دور تھا تو کرونا میں آپ نے ایکسپورٹرس کو سرٹیفکیٹ ایگزمپشن دیے کہ آپ اپنی انڈسٹری رن کر سکتے ہیں. تب لوگوں کو کئیوں کو میں نے کہا یار ٹیڈیپ سے سرٹیفکیٹ ملے گا, ہم لے لیجیے. وہ کہتے تھے ٹیڈیپ ہے کیا اور کدھر. آپ ہمیشہ سے ریزیڈینشیل علاقوں میں اپنا آفس بناتے ہیں. آپ کو چاہیے ہماری ریجنل چیمبر میں فرسٹ سیکنڈ فلور پہ سبسڈائز ریٹ پہ ہم سے بیٹنگ لیں. آپ ادھر کاؤنٹر بنائیں, کم از کم ایک فار ٹائم نہیں آپ کا کاؤنٹر چیمبر میں آنا چاہیے جو اویئرنیس لوگوں کو دے. یہ گیپ ایسے ہی ختم سر ہو سکتا ہے. جی گجرات والا کا آفس اتنا بڑا ہے کہ وہاں پہ ڈیپٹی ڈائریکٹر بیٹھ گیا ہے. آج کل تو ایسا آفس کی بڑی شارٹیج آنے کی, تو لیکن فور دا ٹائم جو ابھی ہے تو آپ ہمیں بتا دیں. اس سے اچھی چیز کیا ہوگی کہ ہم آپ کی بلڈنگ میں آ کے ون آف دی ٹیلنٹ آ جائیں گے. ہم ٹیلنٹ آئیں گے, یاد رکھیں ہم آپ کو کرایہ دیں گے. تو جب یہ قریب ہوں گے تو آپ کا ان کو نظر بھی ہوگی کون آیا تو کون گیا ہے. ابھی تو میری بھی ان پہ نظر نہیں ہے. بیسک نالج جو ہے سارے انڈسٹری یہاں پہ آتے ہیں, سارے کریٹر آتے ہیں جو بھی لیب کو دیکھیں گے تو وہ کوشچن کریں گے کہ یہ اس لیے بنا ہے, تو آپ کا اویئرنیس دے کہ بھائی ہم آپ کے لیے ایک بندہ ڈیڈیکیٹ کرتا ہے. اتنے زیادہ اویئرنیس سیشن سامنے کرائے کراس, تو آپ اپنے اویئرنیس سیشن ساتھ ہم اسپیکرز بھیج دیں گے, وہ آپ کو یہاں پہ آ کے فل ہاؤس بتا دیا کریں گے. لیکن جی میرا تعلق واش مشین ایسوسیشن سے ہے. میں آپ سے اپنی ایسوسیشن کے لیے رہنمائی چاہتا ہوں اور ایک سیشن کرنا چاہتا ہوں اپنی ایسوسیشن کے لیے. آپ نے کون سی اس کے اوپر رہنمائی دے اس بارے میں؟ ویسے ایکسپورٹ یونائٹڈ جنرل میں آتے ہیں ہوم اپلائنسز, واشنگ, کولر, گیزر, یہ ہماری ایسوسیشن ہے. تو اس کے لیے میں چاہ رہا تھا کہ ایکسپورٹ کے لیے ہماری رہنمائی کی جائے. ٹی ڈیپ ایسوسیشن کا آفس یہی ہے, اور کتنے یونٹس ہیں ملنا والا؟ یہ ہماری جو رجسٹریشن ہے وہ 120 ہے. نہیں, آپ کی ڈی جی ٹی او کے ساتھ رجسٹریشن ہماری رجسٹریشن جو ہے اس لیول پہ نہیں ہے. یہاں پر پرابلم جو یہ ہے ایسوسیشن بہت زیادہ ہے. لائک ہر سیکٹر کا ایسوسیشن رجسٹرڈ میں آپ بتا رہا ہوں کہ وہ نمایاں کی چیزیں کا اس کے لائسنس کی ہے, کی ہے, اپنے لائسنس کی ہے. یہ آگے چل کے کرائے یہ ہمیں اویئرنیس جتنا آپ نے بتایا نا کہ سیالکوٹ میں ہر سیکٹر کی بلکہ سب سیکٹر میں ہمیں یہ اپنی جو کمیونٹی ہے جو بھی چیز سیکٹر ہے ان کو پہلے تو یہ ایجوکیٹ کرنا ہے کہ جی رجسٹرڈ ہونا ہے, آپ نے کچھ نہیں لینا تو ضروری ہے نا اس کے لیے. اس کے علاوہ وہ نہیں کہاں سے ڈی جی ٹی او میں یہ آگے چل کے کریں گے. اویئرنیس ایجوکیشن جو واٹسپ کی بات کر رہے ہیں وہ دیں گے رپورٹ ہوگی آپ کا. بات یہ ہوتی ہے کہ پہلے کوشچن یہ تھا کہ رجسٹرڈ ایسوسیشن کتنی ہے, تو میرے خیال سے وہ 2-3 ہیں جو آپ کی رجسٹرڈ کام ہے. لیکن ویسے جتنے سیکٹرز گجرات والا میں آپ کو ملے ہیں نا, شاید پاکستان کے کسی اور شہر میں نہیں ملے. آپ نے اپنے لیول پہ کلسٹرز یہاں پہ ہیں. رانا صاحب ایک منٹ مل سکتا ہے پلیز. میں واٹس ایپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں انتظار کر رہا تھا. میرا تعلق تو اسٹیل انڈسٹری سے ہے, لیکن میرے اندر ایک جنون ہے اور جذبہ ہے. پورے الیکشن کے اندر ہمارا نیریٹو تھا, ہر ڈور ٹو ڈور جو ہماری مہم تھی اس شہر کے لیے ایکسپورٹ کے لیے کچھ کریں.
मुझे तो इत्तेफाक हुआ, मैं अचानक आ जाया ऑफिस, राणा साहब ने कुछ काम डिस्कस करना था, जिनकी मेहरबानी मुझे ना बुलाया, तो मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई। थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे शहर को विज़िट किया। लेकिन यकीन जाने इस शहर के अंदर इतना पोटेंशियल है, इतनी प्रोडक्ट्स हैं जिसको आज तक हम हाईलाइट ही नहीं कर सके। हमारा ये जो फोरम, जिसको हम क्या नाम दे के पुकारें, जिनके हाथ में था 20 साल और इस शहर के साथ जो खिलवाड़ किया गया, एक नस्ल हमारी अपनी प्रोडक्ट उधार बेच के दूसरे शहरों में फेंक के नुकसान करके अपना गुजर बसर करती रही। हालांकि वो प्रोडक्ट पूरी दुनिया में जाने वाली थी। बदकिस्मती से हमें वो फोरम ना मिला। ऊपर जाकर जो हमारी उस इन्वायरमेंट है, गवर्नमेंट के जो स्ट्रक्चर आते हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ कंडीशनें आ जाती हैं। एसोसिएशन का होना, फलां चीज़ का होना, ये उनकी मजबूरी है, ज़रूरतें हैं। लेकिन इस शहर में इतनी प्रोडक्ट हैं, इतनी एसोसिएशन नहीं बन सकती। आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, एज ए पाकिस्तानी, एज ए नेशन, मैं गुजरात सिटी का एक मेंबर हूँ, इस शहर के लिए खुदारा जितनी एफर्ट आप कर सकते हैं करें। आए दिन जो हमारी इकानमी का हाल है, जो हमारे गवर्नमेंट के हालात हैं, भीख मांगते हैं दूसरों से जाकर, घर में खजाने पड़े हुए हैं, उसको निकालने वाला कोई नहीं है। इस शहर में इतना खजाना है, ये इतना ज़र मुबादला कमा सकता है ये शहर का, इसका GDP का रोल बहुत बड़ा हो सकता है। मैं शॉर्ट जुमलों में बात कर रहा हूँ ताकि टाइम ना आपका ज़्यादा लिया जाए। इसके जितनी आसानी आप ला सकते हैं, जैसे कि यार साहब कह रहे थे मेरी एसोसिएशन है, इसके साथ मैं प्रोडक्ट गिनी शुरू तो मेरा ख्याल PCO आ जाएंगे, जो गली मोहल्लों में चीज़ें बनती हैं और सारी एक्सपोर्ट क्वालिटी की है। उनके पास मार्केट नहीं है, उनके पास सोर्स नहीं है। देखिए चाइना की जो इकानमी है, उसका गवर्नमेंट ने क्या फार्मूले बनाए हैं, प्रोडक्ट बनाने वाला कोई है, खरीदती गवर्नमेंट है, एक्सपोर्ट गवर्नमेंट करती है। जैसे जैसे आपके पास, शायद मेरे से बहुत बड़ा नॉलेज होगा, मेरे पास तो चंद बातें होंगी जो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। प्राइम मेहरबानी, जैसे हमारे दोस्तों की ख्वाहिश है, इस शहर में आप अपना ऑफिस बनाएं, लोगों को बुला कर हम लाएंगे, उनको अवेयरनेस दी जाए, उन प्रोडक्ट का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, उनको मार्केट ढूंढ कर दी जाए, उनकी प्रोडक्ट पूरी दुनिया में पहुँचाई जाए। ये हमारी सब की ज़रूरत है, हमारे मुल्क की ज़रूरत है, हमारी ज़ाती ज़रूरत है, लेबर इन्वायरमेंट की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ा अलमिया है जो हमारे 20 साल इस शहर के साथ हुआ है। जैसे मियाँ साहब दबे लफाजों में बताते रहे, खोल के तो नहीं बताया, चलो जो वक्त गुजर गया माजी को हम भूलेंगे। अल्लाह की रहमत से हम आगे बढ़ेंगे और इस काम को आगे बढ़ाएंगे जज्बा ईमानी के साथ। अल्लाह ज़रूर इसमें बरकत डालेगा। थैंक यू वेरी मच। आप इस तरह करें कि जो आप लोगों का काम है, आपके अपना चैम्बर है, आप लोग कमेटीज़ बनाते हैं कौन से, तो उसको आप बेस कर दें, टेक्निकल स्ट्रक्चर उसका चेंज करें। आपकी कमेटी होती हर चैम्बर में होती है, फिर डेलीगेशन की, उसका कोई एक्टिव सा बता रहे कि जो आप लोगों ने कहा कि हम फोकल पर्सन बनाएं, फोकल पर्सन को क्या करेंगे, आप कमेटीज़ के हेड्स ऐसे बनाएं कि जो बड़े प्रोएक्टिव हों, उस कमेटी का स्ट्रक्चर चेंज करें। आप कमेटी बनाएं होम अप्लायंसेस पे, कमेटी बनाएं मेटल एंड फैब्रिक्स पे, कमेटी बनाएं स्टील। आप अपना अगर बनी हुई है, इसका बिल्कुल आइडिया नहीं है आपको कि कैसे सिस्टम बनाया हुआ है। अगर वो बना हुआ है तो वही जो कमेटी है वो देखे मामलात अपने उस सेक्टर को, और वो प्रपोजल्स उस कमेटी के अंडर हमारी टीम वहाँ पे बैठी है। मुझसे कुछ चाहिए होगा, मैं जूम पे अवेलेबल, जूम पे बुला लिया कमेटी ने, हम पूरा गाइड कर दूँगा। अपनी एसोसिएशंस को रजिस्टर नहीं होगी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम हमेशा EDF की सपोर्ट या ट्रेड सपोर्ट हम रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन करवा लें। इससे पहले कोई लाहौर में करवा लें या कोई कराची में बैठ के करवा लें। अभी तो अच्छी बात है कि अभी बनी हुई है, यार उन्होंने बनी हुई हो, वो तो मेरे ऑफिस को भी नहीं पता होना। तो आप लोग आइडेंटिफाई करें एसोसिएशन 4-5 भी हैं, ताकि मैं चेक करूँ कि कोई बन तो नहीं गई, तो फिर हम उसका कोई और एंगल निकालेंगे। होम अप्लायंसेस आज लाइट एंड जनरेट में ले लें, बड़ा सेक्टर है। अब आप कह रहे हैं कि सब कई प्रोडक्ट लाइन्स हैं, तो वो फिर इसको हम होम अप्लायंसेस में ले लेते हैं, या इसको लाइट एंड जनरेट का नाम दे रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, हम इसको कवर कर दें। आपका जो वॉशिंग मशीन वाली कहानी है, ये इससे अफर कर देंगे अभी टाइम नहीं है। जब हमने पहली 2020 में किया हेल्थ केयर जनरल शो लाहौर, तो अफ्रीकन मार्केट हमारी ओपन थी,
जो सबसे बड़े ऑर्डर्स निकले उस शो के बाद वो मिलत ट्रैक्टर के निकले, एग्रीकल्चर मशीनरी के निकले, साजगार कंपनी है जो शायद 3 व्हीलर बनाता है इस तरह, उसके निकले। साजगार फ्रॉम नो वेयर एक टाइकून बन गया एग्रीकल्चर सपोर्ट के लिए। पहला ऑर्डर जो मिलत फैक्ट्री को मिला वो 400 ट्रैक्टरों का मिला, क्योंकि वो वहाँ पे मौजूद थे और क्योंकि अफ्रीकन आए उन्होंने देखा कि ये तो चीज़ बहुत अच्छी है, आप मौजूद नहीं। जब आपकी वॉशिंग मशीन नहीं वहाँ पे पड़ी होगी या आपकी दैट मैटर ओवन नहीं पड़ा होगा या आप रिपोर्ट बनाते हैं मुझे नहीं मालूम कि आप कौन से प्रोडक्ट सिस्टम बताते हैं, जब पड़ा ही नहीं होगा ये सारी मार्केट आपकी अफ्रीका की है। टिल द टाइम हम उस चीज़ को इस सर्टिफिकेशन को आगे ले जाए, यूरोप चली जाए या अमेरिका चली जाए, लेकिन वो डेवलप ग्रेजुअल होता है ना। जब पहले आप आए तो सही मार्केट में, आप लोकली बेच के अपना आगे चला रहे हैं, नहीं है ना, लोग इधर बेच रहे कराची ने पेड़ दो, लाहौर ने पेड़ दी, बिजनेस आपका बड़ा बढ़ेगा इंटरनेशनल जब आप ट्रेड करेंगे। इसके अलावा कुछ नहीं, उसके अलावा आप यही नहीं, जनरेशन टू जनरेशन एक सर्कल है। जब मार्केट डाउन होगी लोकल, जब आपकी इंडस्ट्री लोकली बैठ जाएगी, तो आप इसलिए मैंने आपने दिया है फॉरन इधर आएगी, सॉरी यहाँ पे स्टैंडर्ड्स नहीं होते हैं, यहाँ पे सर्टिफिकेशन नहीं है, उसे इस मार्केट के अंदर अपने आप को दिखाएं तो सही ना, वहाँ पे क्या पता कहीं के किस को क्या क्या मिल जाए। लाहौर में तो आप आएंगे आएंगे, तो उस पर क्योंकि डिफरेंट कंट्री से लोग वहाँ से सेंट्रल एशिया से भी आए होंगे, यूरोप से भी आए होंगे, साउथ ईस्ट से भी आए होंगे, अफ्रीका के भी आए होंगे, वहाँ पे तो आपने आना ही आना है। बेशक वहाँ पे आप पेवेलियन बना लें गुजरावाला मेड इन गुजरावाला के नाम से, आप ह्यूज पेवेलियन बनाएं जिसके अंदर सारे सेक्टर्स आ रहे हैं आपके इंडिविजुअल, ठीक है, अच्छा सा उसको करें ताकि जो लोग आए उनको पता हो कि गुजरावाला में ये मेक हो रहा है और ये कोई चीज़ पड़ी है, जरूर आपको ऑर्डर्स मिल सकते हैं। जी, ये हमारे सियालकोट एयरपोर्ट के बड़े एक्टिव, जिसको मैं कहता हूँ कि ऑडिटर है बेसिकली, तो इसके लिए हमें कुछ टाइम दें हमारी एसोसिएशन को, इसके लिए कुछ टाइम दें। जी, एसोसिएशन के लिए आप जो एसोसिएशन की क्राइटेरिया होते हैं वो 300 मेंबर्स हैं। ये आप अपना फैसल वो आपकी इंफॉर्मेशन शेयर कर देंगे सारे, आप भी ना डिजिटल से वो बता आपके ये इतने बड़े बैठे हैं पुराने वो बाबाए नहीं होते किसी ऑर्गेनाइजेशन के बाबा समथिंग यू कहते हैं हम, मेनली हमारे जो क्लर्क्स होते हैं ना मिनिस्ट्रियों में और असिस्टेंट्स और सुपरिटेंडेंट्स जो होते हैं वो अपने अफसरों से भी ज़्यादा लाइक होते हैं, सारी नोटिंग वो करते हैं मिनिस्ट्रियों में। डीसी ऑफिस के अंदर जो नीचे बन रहा होगा ना उसका वो ज़्यादा बड़ा उसका ग्रिप होगी रेवेन्यू के ऊपर, ठीक है। और जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं ना एसोसिएशन के या चैम्बर के, वो ग्रिप वो बेसिकली लंच पे यानी वो मेन आदमी होता है और उसको एक चीज़ पता होती है, गुजर रोडों से गुजर बीजेटी के साथ कितने रोल हैं, जनरल में हमेशा होते रहे हैं, इस दफ़ा फर्स्ट टाइम हुआ था फॉर्चुनेटली कि कोई रोला नहीं किया बीजेटी का नशा किया और आप लोगों ने यूनिलैटरली सॉल्व कर लिया हो, पहली दफ़ा शायद कई सालों बाद मामला सीधे सीधे चले हैं। तो आपके जनरल सेक्रेटरी कॉम्पिटेंट है इस मामले में, आप एसोसिएशन स्पेशल गाइड कर देगा, साथ ये इनको मालूम है सारे रूल्स एंड पोजीशन का। अब मुझे नहीं मालूम कि कितने मेंबर्स चाहिए, क्योंकि स्मॉल चैम्बर के लिए 300 चाहिए, चैम्बर के लिए 100 या 150 चाहिए, एसोसिएशन का मुझे इतना क्लियर नहीं है कितने मेंबर्स चाहिए। आप प्लीज़ थोड़ा सा एक्टिव हो और बाकी चीज़ें होती रहेंगी, अभी तो स्टार्ट है ना, हम तो हर चीज़ अभी भी ना डिस्कस कर सकते हैं। असल में चैम्बर में हमें पहले कोई इन्फॉर्मेशन उस तरह दी नहीं, अभी हम मेंबर पीछे बैठे हैं, सेक्रेटरी सब पीछे बैठे हैं, उन्हें धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन आनी। बाकी हमारा ऑफिस है सिविल लाइन्स में, और जैसा भी है जाया करें, उनको तंग करें, नहीं होते तो फिर प्रेसिडेंट साहब को बताएंगे कि सबसे जाने ना सामने से भी लगता नहीं, तो ये मुझे बताएं। इंशाल्लाह हम ले लेंगे उनसे। ये इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस के भी पास ही है, तो आपकी बदौलत हमें ये चीज़ें पता चल जाएंगी। जी किस तरह लोगों को पता लगेगा कि पाकिस्तान में चीज़ कर रही है, उसमें अभी 15 से कैंटन फेयर चाइना में शुरू हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा फेयर, तो पाकिस्तान में बहुत बड़ा सेक्टर है फाइन इंडस्ट्री, तकरीबन काफ़ी से 5 से 10 लोगों ने TDAP के थ्रू अप्लाई किया था, बिल्कुल इस तरह का फॉर्म है, वो मैंने
ریسنٹلی میرا اتفاق ہوا کہ میں سعودیہ ہی ایکسپورٹ ریسرچ کر رہا تھا، تو وہاں پر ایک بہت بڑی ان کی آرگنائزیشن ہے ساسو، جو کہ ان کی جتنے بھی امپورٹ ہوتے ہیں الیکٹریکل اپلائنسز اس کی سرٹیفکیشن کو ڈیل کرتی ہے. تو آئی تھنک کچھ حد تک وہاں اسٹینڈرڈس ہیں، تو ساسو کی تھوڑی گائیڈنس تھوڑی مل جائے. دوسرا یہ کہ وہ کینٹن فیلڈ میں گوڈس ڈیش سے نہ ملنا، یہ میرا خیال ہے ایکسپورٹ پروموشن کے نام پر تو ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. وہی سے پہ آتے ہیں جو زیادہ بڑی ریگولیشن کی سرجیکل پہ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. ساسوس کو میں چیک کر لوں گا. کل میری میٹنگ ہے سعودی عرب کی دونوں آفیسرس کے ساتھ، دونوں فیمیل آفیسرس ہیں، ایک ریاض میں بھی جاتا ہوں. وہ میں جتنی بھی سرٹیفکیشن ہے ہوم اپلائنسز کے ریفرنس سے بات کریں نا، تو میں چیک کر لوں گا اس کے اوپر. بہت مائنر سی ہوگی، لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی جو آپ جائیں نا، جب ایکسپورٹ کی باری آئے گی تو پھر دیکھا جائے گا. اتنا ایشو نہیں ہے. وہاں جو آفیسرس بیٹھے ہیں دونوں کمپیٹنٹ ہیں، ایکٹیو ہیں، وہ کروا بھی دیں گے چیزوں کو. ٹھیک، فرسٹ تھنگ از کہ ہم جائیں، بیٹھ کے تو باتیں ہوتی رہیں گی، سلسلہ چلتا رہے گا. سرٹیفکیشن نیکسٹ اسٹیپ، یو گو کم بیک ٹیل اس. یہ بات کینٹین کا جو ایشو ہے، کینٹین 3 ہوتے ہیں ساتھ میں. لاسٹ ایئر جو جس پہ آپ بات کر رہے ہیں بڑا لیٹ انہوں نے آئیڈینٹیفائی تو کیا ہوا، لیکن اس پہ کام بڑا لیٹ اسٹارٹ ہوا، جس وجہ سے وہاں پہ وہ نہیں ملے. اب کینٹین فیئر کے اوپر ہم ارلی اسٹارٹ کریں گے، ایٹ لیسٹ منیمم 1 سال پہلے. وہ ایک ایسا فیئر ہے جہاں پہ بہت رش ہے، تو 1 سال پہلے بکنگ ہوگی تو معاملات چلیں گے. 3 نہیں، ابھی تو شاید اس کو آج میں نے کٹلری والوں نے بھی کہا ہے، کینٹین کے اوپر یہ بھی کہا ہے، تو وہ یہ کر لیں گے، ہو جائے گا. آپ کا بہت شکریہ. ہمارے 2 شارٹ نوٹس پہ تشریف لائے، ان کا بہت شکریہ. میں انشاءاللہ اپنی طرف سے اپنے ٹیم کے بہاف پہ انشاءاللہ یہ بات شور کرواتا ہوں کہ آپ کے جو پاس کے ایکسپیرینس ہیں، کیونکہ ہم اس ٹائم نہیں تھے، تو خیر جو بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے پاس میں تو اس کا خمیازہ ظاہر بات ہے سیکریٹریٹ کو سننا پڑتا ہے. انشاءاللہ آپ نے جو ٹیسٹ کیس دیا ہے، میرے اسی کے ممبر بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں، ان سب کو بھی میں انشاءاللہ آن بورڈ لوں گا کہ اس ٹیسٹ کیس میں ہم پاس ہوں، اور کوشش کریں گے کہ آپ نے جیسے اپنے ابتدائی میں بولا کہ آپ کی طرف سے جواب نہیں آتا، تو ہم اس کام کو اسٹیج پہ لے آئیں میرے اسی والے کہ میں ایک دن آپ کو کال کروں کہ آپ کی طرف سے جواب نہیں آ رہا. تو انشاءاللہ ہم جو ہے نا اتنی ورکنگ کریں گے، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ چیزوں کو اسموتھلی لے کے جائیں. ول پاور بھی ہے، انرجی بھی ہے، اور میرے اسی بھی جو ممبر ہیں ماشاءاللہ بڑے انرجیٹک ہیں. انشاءاللہ لیٹس سی، انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں بات چیزوں کو ٹھیک کریں. لاسٹ میں پلیز مجھے نا آپ ایسا کریں گے 2 بندے مجھے فوکل پوائنٹ دیتے ہیں جو میرے سے رابطے میں رہے، میری ٹیم کے ساتھ تو رہیں گے، لیکن جو میرے سے رابطے میں رہے جن کو میں ڈائریکٹلی کہہ سکوں. کام سارا روٹ ہوگا ہمارا گجرانوالہ آفس سے، لیکن مجھے 2 بہت ایکٹیو اور تھوڑے سے فارغ، کیونکہ وہ فارغ ہوں گے تو وہ ایکٹیو ہوں گے، ادروائز وہ نہیں ہوئیں گے. وہ مجھے دے دیں. سیکرٹری جنرل سے بہت بوجھ ہے، میں ان کو جانتا ہوں، چاہے وہ جب بھی مجھے کمرے میں آتا ہوں وہ ویسے بندوں میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں. وقاص صاحب تو خود سیالکوٹ میں نہیں، وہ آپ نے میرے سامنے نہیں کروا آفس میں. ہماری جتنی بھی کرسپونڈنس ہوئے گی وہ دیٹ از تھرو سیکرٹری جنرل آفس. ٹھیک ہے، میں ایڈریس کرتا ہوں ہمیشہ پریزیڈنٹ کو، بٹ جو بھی چیز آپ لوگوں سے موو ہوگی پریزیڈنٹ کے سائن سے دیٹ ہیز ٹو بی راؤٹیڈ پاکستان سیکرٹری جنرل آفس. اور وہاں پہ جو چیز لیٹ سے کہ اگر میں آپ کو لکھ رہا ہوں، آپ نے وہ اوبیسلی انہیں بھی بھیجنا ہے، تو فوکل پرسنز ہوں گے وہ اپنے ہمارے ساتھ بیٹھ کے آگے ڈیٹیلس لے کے چلیں، کیونکہ ایک سسٹم بنا ہوا نا گورنمنٹ کا بھی. بارو بار نہ ہو وہ بیچارے کل سال بعد پوچھیں کہ جی تمہیں پتہ ہوگا کہ مجھے پتہ ہی کچھ نہیں. سیکنڈ کو لوپ میں رکھیں، اور لیکن راؤٹ وہاں سے کریں گے. لیکن وہ جو 2 بندے ہوں گے جو وہ اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ تاکہ بار بار نہ آنا پڑے.
हम फ़ोन कॉल अवे ज़ूम स्क्रीन अवे, हम अपने मामला शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म सोच लें। अब आपने वो प्लान देना है, ये आपके पास बैठे हैं सियालकोट एयरपोर्ट वाले, तो ये भी माशाल्लाह के एक मामले में बहुत समझ आ गया ना, जिस मामले में आप भी माशाल्लाह सियालकोट एयरपोर्ट में बैठा हुआ थोड़ी नहीं हुई, 3 साल हो गए। तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म आपके प्लान बना लें। आप इन हाउस में जो भी आप है, थिंक टैंक है, ये सबसे बड़े थिंक टैंक हैं, और भी वहाँ पे भाई साहब बैठे हैं, वो भी बड़े थिंक टैंक हैं, उनको तो वैसे मुझे पुराना जानता हूँ, सेंस हमारे पास भी चाहे हाँ जी। तो आप बैठ जाएँ और चीज़ों को देख लें, और शॉर्ट टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के ऊपर बैठ के प्लान बना लें। पहला टेस्ट केस आपका ये है, ये मुझे प्लीज़ 1 हफ्ते के अंदर आप बता दें। जी थैंक यू वेरी मच।